ہم پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ ورب اگریمنٹ کے متعلق. جب جملے کے اندر سبجیکٹ کے لحاظ سے ورب کی خاص فارم کا استعمال کیا جاتا ہے تو اسے سبجیکٹ ورب اگریمنٹ کہتے ہیں. اس سے پہلے بھی پچھلی ویڈیوز میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ جملوں کی مختلف اقسام کے اندر مختلف قسم کے سبجیکٹ کے ساتھ وربز کی خاص فارم کا استعمال کیا جاتا ہے. تو چلیے اب جملوں کی ایک اور قسم دیکھتے ہیں. اس قسم کے جملوں کے اندر ایسے الفاظ کو سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جو کہ کسی بھی جگہ شخص یا چیز کی تعداد کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ان الفاظ سے مراد ہوتی ہے ان چیزوں میں سے صرف ایک چیز، جیسے کہ لفظ ایچ کا مطلب ہے ہر یا پھر ہر ایک. اس بات کو سمجھنے کے لیے اس جملے کو پڑھتے ہیں. ایچ آف دیز ایپلز از جوسی، یعنی ان میں سے ہر ایک سیب جو ہے وہ رس بھرا ہے، یا پھر ان میں سے ہر ایک سیب رسیلا ہے. تو اس جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورب کی جو فارم استعمال کی گئی ہے اسے ورب ٹو بی کی پریزنٹ فارم کہا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ پریزنٹ فارم میں بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ اس فارم کو ہمیشہ سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ اس جملے میں لفظ ایچ کے استعمال سے پتہ چل رہا ہے کہ ہر ایک چیز کے متعلق الگ سے بات کی گئی ہے، یعنی بات تو بہت سے سیبوں کے متعلق ہو رہی ہے لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے ہر ایک سیب رسیلا ہے، لہٰذا یہاں پر ورب جو ہے وہ سنگولر فارم میں استعمال کیا جائے گا. اسی طرح سے ایچ ون، آئدر، نائدر، نو بڈی، سم بڈی، سم ون، نو ون، ایوری ون، ایوری بڈی، اینی بڈی اور اینی ون جیسے جو الفاظ ہیں انہیں جب جملوں میں سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ بھی ہمیشہ ورب کی سنگولر فارم کا ہی استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ اب اس اگلی اگزامپل میں دیکھتے ہیں. ایوری بڈی نوز ہیم، یعنی ہر کوئی اسے جانتا ہے. تو ایوری بڈی کا مطلب ہے ہر کوئی، یعنی ہر ایک شخص. تو اس طرح سے یہ ایک سنگولر ورڈ ہے. تو اس کے ساتھ ورب کی جو فارم استعمال کی گئی ہے یہ بھی سنگولر ہے، یعنی بیسک فارم کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ کیا گیا ہے، جیسے کہ ہی، شی اور اٹ کے ساتھ بھی جو وربز استعمال کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی تعداد میں صرف سنگولر یعنی ایک ہی واحد ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ. آئدر از کریکٹ، یعنی کوئی ایک صحیح ہے. تو یہاں بھی سبجیکٹ چونکہ سنگولر ہے لہٰذا اس کے ساتھ ورب کی جو فارم استعمال کی گئی ہے وہ بھی سنگولر ہے. اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اگر اس کی جگہ یہاں آر لگا دیا جائے تو یہ جملہ ہوگا آئدر آر کریکٹ، اور اس کا ترجمہ ہوگا کوئی ایک صحیح ہے. اور اب آپ ترجمے کو سن کر بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہوگا، لہٰذا آئدر کے ساتھ بھی ہمیشہ سنگولر ورب کا ہی استعمال کرنا ہوتا ہے. تو جیسے کہ یہ جملہ پریزنٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے آئدر از کریکٹ، اگر اسے پاسٹ ٹینس میں بنایا جائے تو یہاں تب بھی ورب ٹو بی کی پاسٹ فارم کا استعمال ہوگا جو کہ سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے، یعنی اس کی جگہ آ جائے گا واز. آئدر واز کریکٹ، یعنی کوئی ایک درست تھا. اسی طرح سے اگر جملوں کے اندر اس قسم کے الفاظ کو سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو، جیسے کہ سیوکس جو کہ ایک مضمون کا نام ہے، اسی طرح سے میتھمیٹکس، اسی طرح سے ڈالرز، میزلز یہ ایک بیماری کا نام ہے، اور نیوز یعنی خبریں، معاف کیجیے گا اس کا درست ترجمہ ہوگا خبر نامہ یا پھر خبر. تو اس قسم کے الفاظ کو جب جملوں کے اندر سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ ورب ٹو بی کی سنگولر فارم کا استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے اس قسم کے الفاظ کے ساتھ اگر کوئی سا بھی دوسرا ورب استعمال کیا جا رہا ہو تو اس کی بھی سنگولر فارم کا استعمال کیا جائے گا، یعنی اس کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ کیا جائے گا. جیسے کہ اس جملے کو دیکھتے ہیں. دا نیوز از آن ایٹ 6 o'clock یا پھر دا نیوز اسٹارٹس ایٹ 6 o'clock. دونوں ہی صورتوں میں ورب کی جو فارم استعمال کی گئی ہے یہ سنگولر سبجیکٹس کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے. دا نیوز از آن ایٹ 6 o'clock یعنی 6 بجے، معاف کیجیے گا، دا نیوز از آن ایٹ 6 یعنی خبریں 6 بجے لگی ہوتی ہیں. یا پھر اگر یہ جملہ اس طرح سے ہوتا دا نیوز اسٹارٹس ایٹ 6 تو اس کا ترجمہ ہو جاتا
خبریں 6 بجے شروع ہوتی ہیں۔ لیکن اب یہاں ایک اور اہم بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو الفاظ پیسوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کہ ڈالرز یا روپیز یا روبلز وغیرہ، تو اس قسم کے الفاظ کو اگر جملے کی سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو لیکن ان سے پہلے کسی نمبر وغیرہ کا اضافہ کیا گیا ہو یا استعمال کیا گیا ہو جیسے کہ $5، تو تب یہ ایک اکائی کے طور پر یعنی سنگولر کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ورب کی سنگولر فارم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ڈالرز کے لفظ کو الگ سے سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو اور اس سے پہلے کسی بھی نمبر وغیرہ کا استعمال نہ کیا گیا ہو تو پھر اس کے ساتھ ورب کی جو فارم استعمال ہوتی ہے وہ پلورل کہلائی جاتی ہے۔ جیسے کہ ان ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں، $5 is a lot of money، یعنی $5 بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں۔ اب دوسرا جملہ دیکھتے ہیں، dollars are often used instead of rubles in Russia، یعنی رشیا میں اکثر روبلز کی جگہ ڈالرز استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس قسم کے الفاظ جیسے کہ سیزرز، ٹویزرز، ٹراؤزرز، شیئرز، انہیں جب جملوں میں سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ ورب کی پلورل فارم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم سیکھ چکے ہیں کہ پلورل فارم کے آخر میں کسی لیٹر کا اضافہ نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر اگر اس جملے کو دیکھا جائے، دیز سیزرز اور یہاں آر کی جگہ ورک کا لفظ استعمال کیا جائے، دیز سیزرز ورک اور آخر میں لفظ ویل لگا دیا جائے تو یہ جملہ ہو جائے گا دیز سیزرز ورک ویل، یعنی یہ کینچی ٹھیک سے کام کرتی ہے۔ اسی طرح سے اگر اس جملے میں ورب ٹو بی کی فارم کا استعمال کیا جائے تو اسے بھی پلورل فارم میں استعمال کیا جائے گا، جیسا کہ یہ ایگزامپل ہے، دیز سیزرز آر ڈل، یعنی یہ کینچی ٹھیک نہیں ہے یا ٹھیک سے کام نہیں کرتی۔ لیکن اب یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے دیز کے بجائے دا پیئر لگا دیا جائے، دا پیئر آف سیزرز، تو اب یہاں جملے میں سنگولر ورب کے بجائے، معاف کیجیے گا، پلورل ورب کے بجائے سنگولر ورب کا استعمال کرنا ہوگا، تو آر کی جگہ یہاں از کا استعمال کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ جملہ ہو جائے گا، دا پیئر آف سیزرز از ڈل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کی بار سیزرز کے بجائے دا پیئر جو ہے یہ جملے کا سبجیکٹ ہے، اور پیئر یا جوڑا جو ہوتا ہے یہ ایک سنگولر لفظ کے طور پر جانا جاتا ہے، جیسا کہ لفظ کپل کو بھی جو کہ دو لوگوں سے مل کر بنتا ہے ایک سنگل اینٹی کے طور پر یعنی ایک سنگل لفظ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر کپل کو جملے میں استعمال کیا جائے، دا کپل از بیوٹیفل، تو یہاں بھی کپل چونکہ سنگولر ہے اس کے ساتھ بھی از کا ہی استعمال کیا جائے گا۔ دا کپل از بیوٹیفل یعنی جوڑا خوبصورت ہے۔ اب جو ہم پہلی اگزامپل دیکھ رہے تھے اس کے لحاظ سے دیکھتے ہیں ایک اور اگزامپل، دوز ٹراؤزرز آر میڈ آف وول۔ تو جیسے کہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ سیزرز، ٹویزرز، ٹراؤزرز یا شیئرز کو اگر جملے میں ورب کے طور پر استعمال، معاف کیجیے گا، سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جائے گا تو پھر ان کے ساتھ جو ورب استعمال کیا جائے گا وہ پلورل فارم میں استعمال کیا جائے گا، جیسے کہ یہاں ہے، دوز ٹراؤزرز آر میڈ آف وول، یعنی وہ ٹراؤزر جو ہیں اون کے بنے ہیں۔ لہٰذا اس جملے میں اگر از کا استعمال کیا جائے تو وہ درست نہیں ہوگا، جیسے کہ دوز ٹراؤزرز از میڈ آف وول درست نہیں ہے۔ لیکن یہاں بھی اگر دوز کی جگہ دا پیئر کا استعمال کیا جائے، دا پیئر آف ٹراؤزرز، تو پھر یہاں آر کی جگہ از آ جائے گا، دا پیئر آف ٹراؤزرز از میڈ آف وول، یعنی ٹراؤزرز کا جوڑا اون کا بنا ہے۔ اب آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور جملوں کی ان خاص اقسام کے لحاظ سے سبجیکٹ ورب اگریمنٹ کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے جملوں کو پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔